بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. محترم حاضرین، کل ہم لوگوں نے غزوہ احزاب کے اختتام تک گفتگو کی اور اس پر ایک سرسری نظر ہی کہیں گے کیونکہ دقیق اور باریک باتوں کے درمیان ہم گئے نہیں تاکہ غزوہ کی تکمیل ہو، اور ابھی ہمارے سامنے لمبا چوڑا حصہ غزوات نبوی کا باقی ہے اور ایام کم ہے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے درس کے اخیر میں صحیح بخاری میں وارد روایت جو غزوہ احزاب میں احزاب مشرکین کفار کے لشکر کے لوٹنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، وہیں بات ختم ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ الآن نحن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب آج کے بعد وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اقدام نہیں کریں گے، بلکہ ہماری طرف سے اقدام ہوگا۔ نحن نسیر الیہم، ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اور یہ آپ نے آج کہا، اور لوٹ کر جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کر ابھی آپ اپنے جو ہے تازہ دم بھی نہیں ہو پائے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ سے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنا ہتھیار اتار دیا؟ ہم نے تو نہیں اتارا، اور ہم نے تعاقب کیا ہے ان لوگوں کا۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ چلیے اور منادی کیجئے، کیا اقدام کرنا ہے؟ ہمیں اقدام کرنا ہے بنو قریظہ جنہوں نے اس جنگ کے موقع پر اپنے معاہدے کو توڑا اور غدر کیا، خیانت کی، دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس ضمن میں جو کچھ نتیجہ نکلا اسے غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شروع سے ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں، یہ قریب میں تھے خیبر کا علاقہ، 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ ایک بنو قینقاع تھا جنہوں نے شرارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا بعد میں، اور وہ مدینہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اور دوسرا بنو نذیر تھا جن کا تذکرہ غزوہ احزاب سے پہلے ہوا کہ ان لوگوں کا بھی کیا معاملہ ہوا، ان کو جلا وطن کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ پھر اس کے بعد یہ بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ احزاب کے نازک ترین لمحوں میں معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی بھرپور مدد کی۔ چنانچہ ملاحظہ ہو الرحیق المختوم کی عبارت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جب کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں، اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجئے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروا دی
اعلان کروا دیا کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے، جو شخص صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا مدینے میں کہ جو بھی سمع و طاعت پر قائم ہے وہ فوراً تیاری کر کے نکلے، اتنی کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یہ آپ نے تلقین کی، اور یہ آگے روایت آ رہی ہے صحیح بخاری کی ہے کہ عصر کی نماز یہاں اس طرح نکلے کہ عصر کی نماز وہاں ملے۔ ہاں، جو شخص اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے حضرت علی کو جنگ کا فریضہ دے کر آگے روانہ فرما دیا، اور وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھار کر دی، حضرت علی کو بھیجا، اب پیچھے آپ بھی نکلے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلوں میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا، انا کنویں کا نام تھا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنی قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے اعلان کیا تھا کہ تم میں سے جو بھی لا یصلین احدکم او کما قال الا فی بنی قریظہ، اس طرح کا جملہ آپ نے کہا صحیح بخاری میں کہ بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھنا۔ تو بعض نے کہا ہمیں راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنو قریظہ میں عصر پڑھنی ہے تو ہم وقت ہوا ہو نہ ہوا ہو، آپ کا حکم ہے، ہم نماز وہیں پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی، اتنی دیر ہو گئی پہنچنے میں۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے یہ کہا تھا کہ بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھنا، اس کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم وقت ہونے پر بھی نماز کو ڈیلے اور قضا کر دیں، دیر کر دیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی سے بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی صحابہ نے، کہ آپ کا مقصد یہ تھا، اس لیے ہم کو یہاں پڑھنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش کیا گیا کہ آپ نے یہ کہا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کی بنیاد پر وقت ہو جانے کے باوجود وہاں نماز نہیں پڑھی، کچھ لوگوں نے وقت ہو جانے پر راستے میں نماز پڑھ لی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا مقصد تھا کہ عصر کی نماز ہونے تک بنو قریظہ میں پہنچ جانا چاہیے، یہ مقصود تھا۔ یہ بات سن کر دونوں نے جو استنباط کیا، سمجھا اور اپنے اپنے اعتبار سے عمل کیا۔ رسول کی حدیث تو ایک ہی تھی، معنی دو سمجھا گیا، دونوں صحابہ نے سمجھا، اختلاف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت و سست نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا اور تم نے صحیح کیا۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق اور اصول قاعدہ ہمیں ملتا معلوم ہوتا ہے کہ بعض حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ممکن ہے کہ ایسی ہو جس میں دو معنی کا احتمال ہو۔ جہاں ایسا ہو احتمالی معنی، اور اہل علم اور صحیح نیت کی بنیاد پر مسلک بنا کر اپنے قاعدے کی تلقین کی تائید کرنے کے لیے نہیں، مقصد یہ ہو کہ ہم قرآن حدیث کی اتباع کرتے ہیں، اخلاص ہو، تو اخلاص کے ساتھ جو لوگ اس طرح کریں کہ غور کریں کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے، ہمیں یہ معنی درست لگتا ہے، تو ایسی صورت میں جو معنی احتمال رکھتا ہے اور وہ معنی ہو سکتا ہے حدیث میں، اس کا امکان ہے، ایسے میں اگر غلطی بھی ہو تو اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ غلطی کا امکان ہے، اس غلطی کو کر کے بھی آدمی غلط نہیں ہے۔ پھر سے جملہ دہراؤں کہ ایسی غلطی کے ارتکاب پر بھی کرنے والا غلط نہیں ہے، لیکن اب اس سے کچھ لوگ غلط معنی نکالتے ہیں کہ اب ایک حدیث کا دو معنی لوگوں نے لیا، بعد میں کوئی ایک معنی صحیح بھی ثابت ہو گیا، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ جب ثابت ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ جس نے یہ معنی سمجھا تھا ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، ملامت نہیں کرتے، گنہگار نہیں ہے وہ، لیکن یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس نے جو معنی لیا تھا حدیث سے ہی، دلیل سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو پھر جو صحیح ہے اسی کو لینا جائز ہوگا۔ غلط ظاہر ہو جانے کے بعد اب اسے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں کئی شرطیں ہیں۔ اہل علم اور اہل اصول نے یہاں کئی شرطیں رکھی کہ ایسے اختلاف کی گنجائش ہے
اس سے فرقہ اس کی وجہ سے فرقہ نہیں بنے گا، نیا اصول نیا گروہ نہیں بنے گا، نفرت نہیں ہوگی۔ اور اہم ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عقائد اور اصول کے معاملات نہیں ہیں، ایسا اختلاف فروعات اور استنباطی امور میں ہوگا، عقیدے میں نہیں چلے گا۔ اور عقیدے میں بھی اگر دلیل کی بنیاد پر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف فوراً فتویٰ نہیں دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ ایسے کئی ضابطے ہیں جس کا آج امت لحاظ نہیں کرتی اور لوگ افراط و تفریط کے شکار ہے۔ کچھ لوگ شدت اختیار کر کے فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ اتنی نرمی برتتے ہیں، اتنی مداہنت برتتے ہیں کہ سب کچھ ظاہر ہو جانے کے باوجود اس بات کی گنجائش اور جواز سمجھتے ہیں کہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ دونوں غلط ہے۔ درمیانی راستہ ہونا چاہیے جو اصولوں کے مطابق ہے۔ اتباع رسول اور اس کا جذبہ، اللہ اور رسول کی بات کو مقدم کرنا، یہ بنیادی طور سے ذہن و دماغ میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ دونوں صحابہ کرام کا گروہ یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اب جو یہ عقیدہ ایک رکھتا ہے کہ نبی کی اطاعت اتباع کرنی ہی کرنی ہے، آپ کی بات نہیں چھوڑنی ہے، اب اس عقیدے کے ساتھ جب غلطی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ منہج غلط نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ یہ بات میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات بہت سے لوگ اچھے سمجھتے نہیں ہیں اور بہت سے لوگ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، ہاں اپنی غلطی پر اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مقابلے میں یہ ہوا، بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا۔ پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچ کر وہاں جاتے ہیں۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب ابن اسد نے ان کے سامنے 3 متبادل تجویز پیش کی۔ ہاں، یہودیوں سے کہا قلعے کے اندر کہ میں 3 تجویز پیش کر رہا ہوں کہ یا تو پہلی یہ ہے کہ یا تو ایک کام کرو کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارا یہ مال، قلعہ، سب کچھ یہ بھی سیف، تمہاری جان، عزت، آبرو، عورتیں، بچے سب سیف اور محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان کو پھر نقصان نہیں پہنچائے گا، تو آپ سیف بھی ہو جاؤ گے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہا، آخری والا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم تم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے، سامنے واضح ہو چکی ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی اور رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جنہیں اپنی کتاب میں تم پاتے ہو، یعنی توریت، انجیل، توریت میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، نشانیاں بتائی گئی ہیں، پیشین گوئی موجود ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ یہ ان کا سردار کہہ رہا ہے اور اپنے یہودیوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکا ہے، لہذا مسلمان ہو جاؤ۔ تو گویا اس طریقے سے وہ توریت پر بھی عمل ہوگا کہ توریت نے جس کو بتایا مان لیا آپ نے نبی۔ ہاں، دوسری تجویز یہ تھی کہ یا تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر دو، پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسلمانوں کی طرف نکل پڑے اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد فتح پائیں یا شکست پائیں، جو منظور ہوگا اللہ کو وہ ہوگا، سب مارے جائیں تب بھی چلے گا، بیوی بچوں کو ختم اپنے ہاتھ سے کر دو۔ تیسری تجویز یہ تھی کہ یا رسول اللہ اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن حملہ کر دو، کیونکہ مسلمان یہ جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے لوگوں کو کہ سنیچر کے دن ہم لڑائی نہیں کرتے، تو وہ سنیچر کے دن مطمئن رہیں گے کہ آج تو یہودی ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اور اسی خیال میں وہ رہیں ہم اچانک دھوکے سے ان پر حملہ کر دیں۔ یہ 3 تجویزیں ان کے سردار نے، کعب نے پیش کی، لیکن یہودی عجیب و غریب مخمصے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح خوف دہشت میں مبتلا کیا، فرشتوں نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ان کو ان میں سے کوئی تجویز پسند نہیں آئی۔ ہاں، لیکن یہود نے ان تجویزوں میں سے کسی کو منظور نہ کیا، جس پر ان کے سردار کعب نے جھلا کر غصے میں کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد سے ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے پاس سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں۔ جو اوس و خزرج میں کچھ لوگ تھے مدینہ کے، پہلے سے ان کے روابط تھے، تجارتی تھے، قرض وغیرہ کا لین دین بھی ہوتا تھا، حلیفی بھی تھی،
تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا جس سے حلیفی ہے، کچھ لوگوں سے اچھے روابط ہیں، لین دین اور احسانات بھی کیے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے ہم کو مشورہ کرنا چاہیے، ان میں سے کسی کو بلانا چاہیے۔ لیکن کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ پتہ لگ جائے ان کے ذریعے سے کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، تو ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سوچ کر مشورہ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، صحابی ہیں، ہاں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے جو ابو لبابہ اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، تو وہ جیسے ہی پہنچے ان کے درمیان قلعے میں، تو سارے مردوں نے جتنے ہو سکا ابو لبابہ کو گھیر لیا، اور خواتین اور بچے ان کے قریب آ کر زار و قطار رونے لگے۔ ایک عجیب سا منظر بن گیا۔ آپ اور ہم بھی ہوں، اگر کوئی ایسا دشمن کے ہی بیچ جائے اور اس طرح عورتیں بچے رونے لگے، ہاں گڑگڑانے لگے، مطلب یہ کہ ہم تو گر گئے ہیں، پریشان ہیں، تو ایک ترس والی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پکے مسلمان صحابی رسول تھے، لیکن ان کے دل میں بھی رقت پیدا ہو گئی۔ ہاں ابو لبابہ پھر انہوں نے سوال کیا یہودیوں نے کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی یہ کہتے کہتے جو حالات کا منظر کا اثر ان پر تھا، اس اثر میں تھوڑی دیر کے لیے آ کر رقت کے حالت میں اشارہ کر دیا کہ تم ہتھیار ڈال تو دو گے لیکن بچو گے نہیں، تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی۔ ہاں لیکن جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرمندہ ہوئے اور قلعے سے واپس ہو کر آپ کے پاس آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون، ایک کھمبے سے باندھ لیا، خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ اللہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے اور آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ جب اللہ میری توبہ قبول کر لے گا، میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود مجھے جب کھولیں گے تو میں کھولوں گا، ورنہ میں یہیں بندہ رہوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ابو لبابہ گئے تو لیکن بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں لوٹ رہے ہیں، ہاں ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا، خبر آئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ابو لبابہ نے جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے باندھ لیا ہے، تو فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے، غلطی کرنے کے بعد میرے پاس آ گئے ہوتے، تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، معافی کی اللہ سے دعا مانگ لیتا ان کے لیے۔ لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ مجھے کہا ہے کہ رسول کھولیں گے تو میں اب اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں کھول سکتا۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود، ابو لبابہ نے بتا دیا تھا یہودیوں کو، پھر بھی ان کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے وہی کام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، ایک طویل عرصے تک کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی، پانی کے چشمے اور کنویں بھی قلعے کے اندر موجود تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں، ایک طرف ان کے سامنے یہ سیفٹیاں تھیں، تحفظات تھے، دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں ہیں۔ اور جیسا کہ غزوہ احزاب والا موسم میں بار بار گزرا کہ اس وقت وہاں شدید سردی تھی، سخت سردی، اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی بہت زیادہ اسباب بھی نہیں تھے۔ مزید یہ کہ غزوہ احزاب کے معاملات میں مسلسل جٹے رہنے کی وجہ سے مسلمان تھکے ہارے تھے، تھکن سے چور تھے، اور اسی حالت میں مدینہ جا کے فوراً بنو قریظہ کے علاقے میں آئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے پلڑے کو ہلکی کر رہی تھی، انہیں تھکنا تھا، انہیں ڈرنا تھا، اور محاصرہ لمبا ہونے کی صورت میں ان کو پسپائی، ان کے لیے ظاہری طور پہ پسپائی کا امکان زیادہ تھا، لیکن الٹا ہوا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، دہشت زدہ تھے،
وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے گویا محروم تھے اور ان کے دلوں میں دہشت تھی۔ پھر مسلمانوں کے محاصرے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعصابی جنگ، ذہنی دباؤ، جو آپ کی حکمت عملی تھی بڑی زبردست تھی۔ کئی موقعوں پر آپ نے یہاں بھی کئی اقدامات ایسے کیے کہ صحابہ کرام کو ان کی طرف بھیجا، اس طرح کا اظہار کیا کہ حضرت علی کو بھیج رہے ہیں۔ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں، بخاری مسلم کی روایت ہے، خیبر کے موقع کا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس حدیث میں کہا تھا کہ ایسے آدمی سے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام صبح صبح پہنچ گئے کہ شاید مجھے جھنڈا مل جائے تاکہ یہ عزت ملے، اللہ رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے تھے، ان کا نام پوچھا، جو آئے تھے ان کو نہیں پوچھا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں، چنانچہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت علی کو کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنا لعاب دعا کر کے ان کی آنکھ میں لگائی، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی، میری اچھی آنکھ جو تھی اس میں بھی اور بہتری لگنے لگی۔ پھر آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور کہا کہ انفذ علی رسلک، کہ آرام سے آہستہ سے آگے بڑھو اور دیکھو ان کے پاس جب جاؤ گے تو پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ کتنی غداری اور کتنا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود پہلے اسلام پیش کرنا۔ اسلام مان لیں گے تو سب جھگڑا ختم، ان کے گناہ معاف۔ ہاں اگر نہ مانے تو پھر بات کرنا، اور تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ایمان لے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت اور آج بھی عربوں میں بہت قیمتی مانا جاتا ہے، بہت کمیاب ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب منظر میں نے کھینچا کہ زخموں سے چور تھے، سخت سردی تھی، 25 دن تک یہ محاصرہ لگ بھگ چلا، 25 دن تک۔ یہاں ایک اور بھی دلیل بنتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو میں نے ابھی اشارہ کیا، آنکھ میں لعاب لگایا، پیش کیا، اور اس کے ضمن میں ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے اور بڑا پیارا ہے۔ وہ یہ کہ توحید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات اولیاء پر بہت ساری مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں۔ بس اتنا لکھا ہے انہوں نے مسائل میں۔ میں پڑھاتا ہوں یہ کتاب، تو یہ پڑھنے کے بعد ترجمہ کر کے میں اپنے طلباء سے، شاگردوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیسے یہ توحید کی دلیل ہوئی۔ آپ بھی 2-3 چند سیکنڈوں میں غور کیجیے، میں جواب دوں سے پہلے۔ کہ سادات صحابہ، سادات اولیاء، یہ صحابہ کو کہا گیا، اولیاء کے سردار۔ کوئی ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا بھی ولی ہو، ان کو اولیاء کا سردار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، تو انبیاء کے سردار اور اولیاء کے سردار، ان پر مشقتوں کا، تکلیفوں کا آنا، انہیں قربانی اور ابتلاء و آزمائش کی بھٹی سے گزرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں سارے اختیارات ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں، اگر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں اگر طاقت ہو تو کیا ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچنے دیں گے؟ نقصان سے بچنے کی اگر طاقت ہو، کوئی کام ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جی اچھا جی، کسی کی گھڑی چھوٹی ہے، ہمارے بزرگ نے لا کے دیا وضو بنانے میں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو زبردستی مشکل میں ڈال کے اپنے آپ کو کریں گے کیا؟ نہیں نا، سمپل لاجک ہے نا جو بتا رہا ہوں۔ ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہو تو کوئی اور مشکل راستہ اختیار کرو گے کیا؟ مثال دینے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اگر خیبر کو آسانی سے فتح کر سکتے تھے، اگر ان کے اندر اللہ کی قوت طاقت ہوتی کہ جو چاہیں کر لیں، اور جیسے وہ اولیاء کے بارے میں بولتا ہے کہ غصے میں آ گئے تو پہاڑ اٹھا کے پھینک دیتے تھے، تو خیبر کا قلعے کی دیواریں بھی توڑ دیتے۔ اور ہمارے یہاں مشہور ہے، شیعی روایت ہے، اور بہت سارے سنی بھی بولتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی ذکر کر دیا شکوے میں، کہ حضرت علی نے خیبر کا در خیبر اکھاڑ دیا۔ در خیبر، آپ یہاں گولکنڈہ کے قلعے میں جائیے، وہ جو دروازہ ہے آگے گیٹ بنا دیا ہے کہ پیچھے سے، یہاں اس میں حکمت ہے کہ دور سے کوئی آگے مار کے توڑ نہ سکے۔ اس کے بعد جو بڑا گیٹ ہے جس کے اندر ہاتھی بھی گھستا تھا، اتنا بڑا گیٹ کوئی ہاتھ سے توڑ پائے گا؟
جو معلوم قسم کے تاریخی کوئی ایسے انسان گزرے کہ بہت طاقتور تھے، وہ بھی نہیں توڑ پائیں گے۔ حضرت علی کے وہ حیدر کرار، رافضی لوگ کہتے ہیں، شیعہ روایت بیان کرتے ہیں اور بہت مشہور ہے ہمارے درمیان بھی، کہ ایک حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، اور شیعہ لوگ، بعض لوگ مزید، ایک شیعہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے مزید جو ہے وہ اس میں مبالغہ کر کے بتایا کہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے، شیعہ نے کہا، ہماری مجلس بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ تو ہمارے یہاں ایک سر تھے، اسکول ٹیچر، سائنس والے، انہوں نے کہا یار میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ان سے پوچھا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بولے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ بولے یار گیٹ تو ایسے چھوٹا موٹا جیسے ڈھال رہتی ہے، ایک 2-4 فٹ کی ڈھال سے وار روکتا ہے اور سپاہی دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر حضرت علی کے ہاتھ میں قلعے کا دروازہ تھا، مین گیٹ، تو دروازہ کتنا بڑا رہتا ہے؟ بولے دروازہ بتاؤ کتنا؟ بولے ہاں بہت بڑا رہتا ہے۔ تو بولے بہت بڑا دروازہ تھا، تو جب دروازہ ہاتھ میں لیا ہے تو پورے حضرت علی تو آڑ میں آگے ہوں گے نا، اب تلوار چلاتے کہاں سے تھے؟ تو کیا اس دروازے میں کھڑکی وڑکی بنا لی تھی؟ تو وہ غصے میں آ گیا، یہ کچھ بھی بکواس کرتے ہو۔ بولے بکواس کیا، لاجیکل پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے دروازہ اکھاڑ لیا تھا۔ ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا، بہت سے سنی بڑے بڑے علماء، اور ہمارے ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ عقیدت جس پہ آ جاتی ہے، جس عالم کو مان لیتے ہیں تو اب وہ کچھ بھی بیان کر دے۔ وہ بولے کہ بھائی فلاں آدمی کا سر پیر کی جگہ تھا اور پیر سر کی جگہ تھا، یہ قبول کر لیں گے کہ اتنے بڑے مولانا غلط کیسے بولیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کسی کا رہا ہو۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں لیکن مشہور ہیں۔ در خیبر ایسا نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ تاریخ میں بعض علماء نے یہ لکھا کہ جو ان کے یہاں سے نکاسی کا راستہ تھا پانی وانی بہنے کے لیے قلعے کے اندر، وہ جالی لگی ہوئی تھی کہ وہ جالی اکھاڑی تھی حضرت علی نے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا در خیبر یا قلعے کی دیوار نہیں، قلعے کا دروازہ نہیں۔ بہرحال آپ گئے، اور یہ اعلان جب انہوں نے سنا تو یہ بھی ان کے لیے دہشت کا باعث بنا۔ چنانچہ علی کا یہ عزم سن کر جب وہ حضرت علی نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حضرت حمزہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ یہ اس سے پہلے کی وہ روایت اس میں بیان نہیں کی گئی، میں نے بیان کیا، صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ بولا یہ سب حکمت عملی تھی۔ اور میں دلیل باب کی بات کر رہا تھا کہ 25 دن تک خیبر کا محاصرہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے مشقتیں اٹھائی، یہ 25 دن وہاں سخت سردی میں کسی کے قلعے میں کھلے میں رہنا، آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اور 3000 کتنے کئی ہزار ہیں، 2-5 نہیں ہیں، کیا آسانی سے انتظام ہو۔ سردی میں رہنا، سب کا کھانا پینا، ہاں نمازیں پڑھنا، پھر یہ اندیشہ ہر وقت ہے کہ قلعے میں موجود لوگ کبھی بھی کچھ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے خطرات میں جینا، کیا یہ مشقت نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی؟ اگر میں نے جیسا کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر طاقت ہوتی تو کیا اتنے دنوں تک یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں جھیلتے؟ ان کا مشقتوں میں مبتلا ہونا ایک طرف توحید کی دلیل ہے کہ سارا اختیار، طاقت، قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ابتلا و آزمائش سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا، تو ہم کیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے جنتی بن جائیں گے؟ ہمیں بھی جو ہے امتحان کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ جتنا اونچا مقام چاہیے اتنا بڑا امتحان دینا ہوگا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بنو قریظہ والوں نے کر دیا، اور کہا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے کہ دیکھیے یہ ابتدار ہوئی کہ بھائی یہ بولے ہیں ابھی ہم حوالے کرتے ہیں، اور ہم جائیں ان کے قریب میں تو دھوکے سے ہم پر حملہ نہ کر دے، مطمئن ہو کر جائیں۔ تو پہلے ہاتھ باندھا جائے مردوں کا، اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے کہ بھائی کوئی دقت نہ ہو۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں۔ تو وہ خزرج کے تھے، یہ ہمارے ہیں۔ ان کے لیے بھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے بہت سفارش کی تھی کہ ان کو چھوڑ دو، مارو مت۔
ایک مہینہ ہوا تھا اس کو اسلام ظاہر کی ہوئی، اس لیے بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ کر کے چھوڑ دیا کہ بھائی نو مسلم ہے، ہاں، اور بہت دوستی کا واسطہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ خزرج کے تھے، ہم اوس کے ہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نرمی کیجیے، لہٰذا ان پر احسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے خود بھی اس کی پیشکش کی تھی کہ حضرت سعد کو ہمارے لیے مقرر کیا جائے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ انہیں یا انہیں امید تھی کہ وہ ہمارے حلیف تھے تو ہمارے سلسلے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ اور ان سارے واقعات میں صحابہ کرام کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دماغ میں رہے کہ رشتہ و پیوند اور دنیاوی تعلقات کے لحاظ کے سامنے، دین کے سامنے جب یہ چیز آئی تو دین کو ترجیح دی۔ اللہ سے دوستی اور اللہ سے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اس کا لحاظ کیا جس کو اصطلاح میں ولا اور برا کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے جو آج بہت سارے مسلمان نہ سمجھتے ہیں نہ نبھاتے ہیں۔ سمجھتے نہیں تو نبھائیں گے کیا؟ کس سے دوستی ہونا چاہیے، کس سے دشمنی، اس کا معیار قرآن اور حدیث صحیح منہج ہے۔ صحیح منہج والا ہمارا بھائی ہے، غلطی ہوگی ہم اس کی اصلاح کریں گے، ٹوکیں گے، نظر انداز کریں گے، لیکن دوستی نہیں کٹے گی۔ اور غلط منہج والا ہمارا دشمن ہے، اگر اس کی کوئی اچھائی ہے تو اس کی تعریف کر کے پروپیگنڈا نہیں کریں گے۔ شیعہ ہمارے منہج کے خلاف ہیں، ان کی تعریف کرنا منہج کے خلاف ہے۔ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں غیر منہجی ہیں، گمراہ ہیں، بٹکے ہوئے ہیں۔ اور توحید والے سعودی عرب میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے خطا ہوگی ہم اس کی اصلاح کریں گے، وہ ہمارے دوست۔ قرآن حدیث کی یہ تعلیم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، عصبیت کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ، یہ تھا قرآن و حدیث کی تعلیم۔ ہاں جی سے بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے، آپ منظر دیکھ لیجئے۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ تمہارے ہی قبیلے کے سردار ہیں، وہ کریں گے۔ اور ان کا معاملہ کیا ہوا تھا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹ جانے کے سبب زخمی تھے۔ تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ ایک تیر آ کے لگا حبان بن عرقہ کا، اور وہ خون بہنے شروع ہوا، رگ کٹ گئی، اور دعا کی تھی انہوں نے کہ اللہ مجھے لگتا ہے مجھے قریش سے جو دینوں تیرے رسول سے دشمنی کی نکالا، ان سے جہاد کرنا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اگر یہ جنگ باقی ہے تو جب تک باقی ہے مجھے زندہ رکھ تاکہ میں قریش سے لڑوں، اور میری آنکھوں کو اس وقت ٹھنڈک دے رہا ہوں، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ان سے مقابلہ ہے، اور میری آنکھیں کو بنو قریظہ کے تعلق سے جب تک ٹھنڈی نہ ہو جائے مجھے موت سے روکے رکھنا۔ ہاں، اس طریقے سے زخمی تو تھے، مدینہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ ہاں، انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ مگر انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ تھے، جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، گزارش کی، تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ دیکھیے یہ ہے ان کا جواب کہ اللہ کے لیے جب میں کوئی فیصلہ کروں تو کوئی میرے خلاف جائے تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ سعد اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ سے آ گئے کہ سمجھ گئے کہ اب یہ بنو قریظہ کے لوگ زندہ نہیں بچیں گے، ان کو مرنا ہی مرنا ہے۔ ہاں، کہا ان قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی جا کے۔ اس کے بعد جب حضرت سعد نبی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ جاؤں۔ آپ بھی اٹھ گئے ان کا استقبال کرنے۔ ہاں، یہ ان کی عزت افزائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام تھا، اخلاق تھا کہ زخمی حالت میں ان کو لایا جا رہا ہے، اور چونکہ ان کو اس معاملے میں حکم بنایا گیا تو نوٹ کیجئے کہ گویا اللہ کے رسول اس سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے اجتماعی معاملے میں کسی کو اگر کوئی عہدہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت سعد آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنے پر ادباً کھڑا ہونا منع ہے، یہ استقبال کے لیے تھا۔ اور آپ نے لوگوں سے بھی کہا کہ اپنے سردار کا استقبال کے لیے اٹھ جاؤں۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا، اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں،
یعنی تم جو فیصلہ کرو گے یہ مانیں گے، ان پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ تعجب سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ صفی الرحمن نے واضح کیا کہ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرودگاہ کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف رکھا تھا، یعنی اللہ کے رسول کی جو قیامگاہ تھی کہ یہاں جو رہتے ہیں وہ بھی، لیکن اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، احتراماً اس کی طرف دیکھ، چہرہ دوسری طرف رہ کر پوچھا کہ یہاں جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کی وہ بھی میری بات مانیں گے، ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ ہاں۔ دوسری طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے کہا جی ہاں مجھ پر بھی، آپ کا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ غور کیجئے، چھوٹی بات نہیں ہے، اور حضرت سعد کا مقام بھی ہے۔ اس وقت گویا فیصل ان کو بنایا گیا تو اللہ کے رسول انہیں بڑا پن دے رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا تو اب اگر ایسا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، ہاں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال تقسیم کا جو مال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں سے مطلب مسلمانوں اور سپاہیوں میں، تو یہ فیصلہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے ایسا تم نے وہی کیا۔ کتنی بڑی بات، کیا اعزاز اور مقام ہے۔ اللہ کی توفیق ان کو وہی ملی، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے موافق تھا۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کامیابی کے اشارے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا فیصلہ جو رسول کی موجودگی میں وہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے اس معاملے میں کر رہا ہے، اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے موافق رسول کی زبان سے کہا جا رہا ہے۔ اور 7 آسمانوں کے اوپر اس میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے اللہ 7 آسمان کے اوپر ہے بذات، ہر جگہ نہیں ہے، بذات علم کے ساتھ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہ حملے کے لیے ان کی تیاری تھی۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر بنو قریظہ کو مدینے میں لایا گیا۔ بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کیا گیا، اور مدینے کے بازار میں بڑے بڑے گڑھے خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کی شکل میں لے جا کر ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جانے لگی۔ کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے، کچھ لوگ جب چلے گئے تو یہاں موجود لوگوں نے کہا کہ اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھا کہ کیا آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے، پکار رہا ہے، اور جانے والا پلٹ کر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی، جن کی تعداد 6 اور 700 کے درمیان تھی، ان کی گردنیں مار دی گئی۔ اس کاروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر مدینہ اور اطراف مدینہ سے خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ یہ آخری جملہ کا تھوڑا سا واضح وضاحت طلب ہے، لیکن میں صرف اختصار سے کہوں کہ یہ کاروائی جو تھی اور ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہ بالکل انصاف پر مبنی تھا، جو پہلے بھی کہا، ہاں، اور انہوں نے بار بار غداری کی تھی، اور نازک حالات میں جب مسلمان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عذاب کے موقع پر 10,000 سامنے سے پیچھے سے جب انہوں نے کیا تو مسلمانوں کو خود قرآن نے کہا کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں اطلاع میں پڑے اور سخت ترین طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ ہاں، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا ان کا، اور واقعی قابل سزا تھا، موت کے گھاٹ اتارنے کے لائق تھا۔ جنگی مجرمین کے ساتھ دنیا کی دیگر قومیں بھی یہی کرتی ہیں۔ ہاں، بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حیی بن اخطب، ہاں، اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ آپ غور کیجئے یہ کون شخص ہے؟ حیی بن اخطب ان کا عالم تھا، یہ وہی ہے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، عالم بھی، ان کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ گزرا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے
لیکن شدید دشمن. ہاں قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ پیچھے گزر چکا کہ اس نے جب بنو قریظہ کے سردار کو جا کے سمجھایا تو کہا کہ اگر قریش واپس گئے تو میں تمہارے ساتھ اسی قلعے میں رہوں گا, جو تمہارا ہوگا میرا بھی ہوگا. اس وعدے کو نبھاتے ہوئے وہ قلعے ہی میں تھا. اب اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک بڑا جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا اور خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگلی کے برابر جگہ کو پھاڑ رکھا تھا. یہ بھی دیکھیے اس کو کیوں ایسا کیا تھا, تاکہ مجھے مارنے کے بعد میرے اس کپڑے کو مال غنیمت کے طور پر مسلمان فائدہ اٹھانے کے لیے نہ رکھے یا لے تو ان کو فائدہ نہ دے. اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے, گردن کے پیچھے رسی سے. اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا, سنیے, میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کیا, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. گویا یہ بھی مان رہا ہے کہ میں اللہ سے لڑ رہا تھا آپ کی مخالفت کر کے. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, لوگوں اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں, یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا. اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی. اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی. اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ قلعے کے پاس تھے چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کیا تھا, ایک صحابی کو. ان کے بدلے میں اس عورت کو مارا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں, زیر ناف کے نیچے جو بال ہوتا ہے, جب قیدیوں کو لایا گیا تو ان مردوں میں سے جن کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے. گویا یہ ایک علامت تھی جسمانی اعتبار سے کہ جس کو بال آ گیا وہ بالغ ہو چکا ہے. نابالغ کو یا بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. چونکہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے, یہ یہودی تھے اس وقت, لہذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا. چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے, بعد میں مسلمان ہو گئے اور اچھے صحابی بنے. حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور ان کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے. یہ زبیر یہودی تھا, حضرت ثابت مسلمان تھے, تو اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے گزارش کی کہ میرے احسان کا میں بدلہ دے دوں. ان کی گزارش منظور کر لی گئی. اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے, میں تمہارے بال بچوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تم جا سکتے ہو, یعنی تم آزاد ہو. تو اس نے کہا کہ تم مجھے تو آزاد کر رہے ہو, یہ جو میرے رفقا ہے یہودی لوگ تھے تو قلعے میں ساتھ تھے, ان کا کیا؟ تو کہا کہ انہیں نہیں بخشا گیا, ان کو مارا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنے ان احسانات کا جو میں نے تم پر کیے ہیں ان کا واسطہ دے کر تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو یا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو مجھے بھی اپنے رفقا کے پاس کے ساتھ تک پہنچا دو, یعنی مجھ کو بھی قتل کر دو. یہ سن کر حضرت ثابت نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر انہیں جو ہے اس کے یہودی ساتھیوں کی طرح اس کو چھوڑ دیا گیا, پہنچا دیا گیا. اس کی گردن مار دی گئی. البتہ ثابت نے زبیر بن باتا کے بیٹے تھے ایک عبد الرحمن کو زندہ رکھا. بعد میں چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے, ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا. اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال قرظی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے. ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا. انہوں نے رفاع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام کے شرف سے مشرف ہو کر صحبت سے شرف یاب ہوئے. چند اور افراد نے بھی اسی طرح ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے کچھ لوگ اس میں سے اسلام قبول کر چکے تھے کہ اسلام قبول کر لیا تھا. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی. اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہیں کی تھی باہر نکلا. اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا. پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا. پہچان کر چھوڑ دیا کہ یہ اس میں شامل نہیں تھا, اس لیے اس کو مارا نہیں. دیکھیے مسلمانوں کی جو ہے انصاف پسندی ایسے حالات میں بھی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی کی خبر لگتی ہے قوم کا کوئی بھی فرد ہو, بے گناہوں کو گھیر کے مارا جاتا ہے, دکانیں جلا دی جاتی ہے, گھر توڑ دیے جاتے ہیں, بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں, اور گورنمنٹ تک کر جاتی ہے یہ کام. ایم پی میں گزشتہ سال جو بلڈوزر چلے تھے تو کہا کہ وہ جلوس پر جنہوں نے پتھر چلائے تھے تو ایک ایسے آدمی کو بھی پتھر کا مجرم بنایا گیا جو اندھا تھا, ایک ایسے آدمی کو بھی جو اس وقت جیل میں تھا اور ان پر کیس ڈالا گیا, اور یہ جاننے کے باوجود کچھ دن تک معاملہ چلتا ہی رہا. کتنا اندھا معاملہ یہ.
اور کیسا انصاف ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ انصاف کس طرح مارا جا رہا ہے، انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، حکومت ہو افراد ہو۔ ہاں، بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم کر دیا، شہسوار کو 3 حصے دیے اور ایک حصہ سپاہیوں کو، ایک آدمی کا اور 2 گھوڑے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خناقہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہی، یعنی لونڈی کی طرح۔ ہاں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی نکاح کر لیا تھا۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، زخمی تھے، ہاں، ان کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت تو وہ مسجد نبوی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے آپ کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی طرف خون بہہ کر آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم کے خون سے دھار بہ رہی ہے، رواں ہے۔ پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ ان کی موت ہوئی تو رحمان کا عرش ہل گیا، یہ ان کا مقام۔ ہاں، امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا اس کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے تھے، حضرت خلاد بن سوید، یہ وہی صحابی ہیں جو بنو قریظہ کی ایک عورت کے چکی کا پارٹ پھینک کر جن کو شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی تھی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستونوں سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی نماز کے وقت آتی تھی، ان کو کھول دیتی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، یا ان کی بیوی باندھ دیتی تھی۔ ہاں، بیوی عورت بھی مسجد نبوی میں آتی تھی گویا، ہاں، تو باندھ دیتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، دوڑے کہ ہم کھول دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میرا یہ عہد تھا کہ مجھے کھولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوے اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائی اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین اور منافقین کے حالات بیان کیے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ میں نے شروع میں 2 آیتیں تلاوت کی تھی سورہ احزاب کی۔ غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد بنو قریظہ میں جو کچھ ہوا اس پر اللہ رب العالمین کا ان 2 آیتوں میں تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے، جنہوں نے ان مشرکین سے جو لشکر آیا تھا ان سے ساز باز کر رکھی تھی، ان کی مدد کی تھی، مسلمانوں کے خلاف عہد توڑا تھا، ہاں، تو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، احسن البیان میں ترجمہ ہے بڑا اچھا، کہ جنہوں نے مشرکین سے ساز باز کی ان کو ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا، اتار دیا، ہاں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ 25 دن سے زیادہ وہ اندر محفوظ رہ سکتے تھے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتی، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالا اس لیے کہ اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ہاں، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، جس میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا تمہیں وارث بنا دیا۔
خیبر کا علاقہ آج بھی بہت شاداب ہے، بڑے باغات ہوتے ہیں، کھجوریں بہت ہوتی ہیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا اور اچھی خاصی زمینیں مسلمانوں کے حصے میں آئی. ہاں، اور وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا وارث بھی تم کو بنایا جس کو ابھی تک تم نے روندا نہیں، پہنچے نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آخرت کا ہی وعدہ نہیں فرماتا، آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے ہی، اور وہی ایک مسلمان کا اصل مقصود ہوتا ہے. اور شہید ہونے والا دنیا کے اچھے نتائج کے لیے زندہ بھی نہیں رہتا، تو اصل مقصود تو اسے مل گیا. لیکن ان واقعات سے، ان غزوات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مشقت ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین مشقت جھیلنے والے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے والوں کو اجر سے اور دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب نوازتا ہے. عزت، سعادت، اللہ کی قربت، یہ مزید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان دروس سے سبق لے کر ہمیں بھی عزت کے راستے پر، ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے راہ ہموار کرے، اور اس توفیق کے ساتھ پروردگار ہمیں آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.